اہل اسلام کے دشمن ہو گئے ہیں اور آج ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور آپسی اختلافات کو ہم نے اس طرح سے ہوا دی ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن ہو گیا ہے، ایک مکتب فکر کا دوسرے مکتب فکر والے کا دشمن ہو گیا ہے۔ ان دشمنیوں کی وجہ سے آج یہ حالت بن گئی ہے کہ دشمن ہم پر چڑھ دوڑا ہے۔ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ نے صاحب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو جو ایمان والے ہو وہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو۔ تمہارے چند آراء کے اختلاف کے باوجود بھی تم میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی رائے ایک جیسی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر شخص کا خیال ایک جیسا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن تمہارے اندر تمہاری صفوں میں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، نبی کی ذات کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر تمہارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، یگانگت ہو، محبت ہو۔ اگر یہ محبت ہوگی تو ظاہر بات ہے کامیابی و کامرانی مقدر ہوگی اور کامیاب زندگی گزرے گی، تمہیں سیادت اور قیادت نصیب ہوگی۔ ورنہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اختلاف ہوگا، تمہارے اندر لڑائی ہوگی، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم میں تنازع ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، تم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالو گے، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچو گے، ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے لگو گے، تم میں بڑا نہیں رہ جائے گا، بڑے علم والا نہیں رہ جائے گا، بڑی عمر والا نہیں رہ جائے گا، عزت والا نہیں رہ جائے گا، اور شرف والا نہیں رہ جائے گا، تو پھر حالت یہ ہوگی فتفشلوا، تو تم ناکام ہو جاؤ گے دنیا کے اندر، دوسری قومیں تم پر چڑھ بیٹھیں گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم انفرادی طور پر، ذاتی طور پر بھی اپنے اندر دین کا درد پیدا کریں اور احکام خدا بندی کے پابند ہو جائیں، اور معاشرتی طور پر بھی ہمارے اندر دینداری آ جائے، ہمارے ماحول میں بھی دینداری آ جائے، اور ہماری زندگی ایک داعی کی زندگی ہو، ایک فکر مند دعوت دینے والے کی زندگی ہو، کہ ہم علی اعلان ربیع ابن عامر کی طرح سے رستم کے دربار میں جیسے انہوں نے دعوت دی تھی، ہم دنیا کے سامنے دعوت دے سکیں، دنیا کے سامنے اعلان کر سکیں، اور آپسی اتحاد اور اتفاق کو ہم برقرار رکھیں، آپسی اتحاد اور اتفاق کو ہم مضبوط کریں، اور ہمارے اندر افکار کے جو تھوڑے بہت اختلافات ہوں ان اختلافات کو دور کر کے ہوا سماکم المسلمین، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک متحدہ پلیٹ فارم بن جائیں تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے۔ آج دشمن نے ہم کو ٹولیوں میں بانٹ دیا ہے، گروہوں میں بانٹ دیا ہے، مکاتب فکر میں بانٹ دیا ہے، ہم کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، اور آج ہم فرقہ واریت کے اس اور مسالک کے اس گھرونے میں ایسا کھو گئے ہیں کہ اپنے کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھنے لگے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم میں اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے جان اور دوسرے کی عزت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا دشمن بہت قوی ہے، متحد ہے، اس کے یہاں ایک دو نہیں ہزاروں معبودان باطل ہے، ہزاروں معبودان باطل کی پرستش کرنے والے آج متحد ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے انتشار کا شکار ہیں، افتراق کا شکار ہیں، دو آپسی دشمنیوں کا شکار ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی دینداری ہے، اور یہ کہاں کی دعوتی مہم ہے جو ہم نے چھیڑ رکھی ہے، اور آج ہمارے درمیان یہ تمام چیزیں پنپ رہی ہیں۔ اس لیے ہم آپس اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑیں، ورنہ حالت یہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتن و ملاحم کی حدیث میں ملتا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر تمام قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے ننگے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے ننگے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے تمام قومیں ہمیں صرف یہ سمجھ کر کہ ہم مسلم ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، ہم رسالت کے قائل ہیں، ہم نبی کی محبت کے قائل ہیں، ہم صحابہ کی حقانیت کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کے سرشار ہیں، اس لیے ساری
قومیں آج دنیا کی اہل اسلام پر اور مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکے اور ننگے ٹوٹ پڑتے ہیں پیالوں پر، اور بھوکے اور ننگے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانوں پر، ایسے ٹوٹ پڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوگے غصائی سیل، تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے سیلاب کی جھاگ کی طرح جدھر 2% دنیا کے اندر یہودی ہیں، اسرائیل 2% دنیا کے اندر کل 2% ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی حکومت نہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج اگر پورا عرب اور پورے عرب کی بستی صرف تھوکنا شروع کر دے تو خدا کی قسم یہ بہ جائے ان کے تھوک کے اندر، لیکن حالت یہ ہو رہی ہے کہ اپنی ہر شرط منوا رہا ہے۔ بیت المقدس کا ڈیل ہو چکا ہے۔ ان سعودی فرمانرواؤں نے، ان اماراتی فرمانرواؤں نے اس اسرائیل کو جس کے لیے کسی زمانے میں شاہ فیصل نے کہا تھا کہ وہ دن بہت تاریک ہوگا، وہ تاریخ بہت تاریک ہوگی اور وہ وقت بہت بے برکت ہوگا اور نہایت ہی منحوس وہ گھڑی ہوگی جس وقت اسرائیل کو عرب تسلیم کر لیں گے، اس دشمن طاقت کو عرب تسلیم کر لیں گے۔ آج مسلمان حکومتوں نے، مصر خبیث نے اور وہاں کے سیسی نے اور اس کے پہلے کے ظالم حکمرانوں نے پہلے ہی اسرائیل جیسی خبیث طاقت کو، غلیظ طاقت کو جو انسانیت دشمن ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ملک ہے اور دنیا انسانیت کو اخلاق باختہ بنانا چاہتا ہے، بے حیا بنانا چاہتا ہے، بے شرم بنانا چاہتا ہے اور بہنوں اور ماؤں بہنوں سے حیا کی چادر چھین کر انہیں برہنا اور ننگا سڑکوں پر نچانا چاہتا ہے، جس کی بے حیائی اور جس کی بدتمیزیاں تشتش بام ہیں جنہیں تشتش بام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ ایسے اسرائیل کو سعودی غنڈوں نے، ان سعودی بدماشوں نے، ان سعودی ملعونوں نے جن پر 1000 بار لعنت ہو، ان ملعونوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو تسلیم کیا ہے بلکہ اس سے دوستی کیا ہے، اس سے دوستی نبھا رہے ہیں اور ان جو ہے اماراتیوں نے، ان ملعونوں نے، کمینوں نے جو اسلام کے نام پر ٹھپا ہے انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے آگاہ فرمایا تھا کہ جب ایسا وقت آئے تو یہ نہیں کہ تم مار کھانا، تم پٹنا اور تم ان کو کھانے دینا جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں، بلکہ اس لیے آگاہ فرمایا تھا کہ پہلے سے اس کی تیاری کر لو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جتنی تم میں طاقت ہے، قوت ہے، وہ کرو۔ میڈیا کی طاقت کا استعمال کرو، تلوار کی طاقت کا استعمال کرو، توپ کی طاقت کا استعمال کرو، جو بھی طاقت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا استعمال کرو۔ اور بین الاقوامی تعلقات کی طاقت کا استعمال کرو، آپسی اتحاد کی طاقت کا استعمال کرو، اسرائیل کی بے حکومتی کرو، اس غلیظ کو تو سوائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ یہود جو دنیا کے اندر دنیا میں یہود جو ناپاک ہیں، یہ غلیظ ہیں، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک درخت بولے گا، ایک پتھر بولے گا یا مسلم یا آخی ہذا یہودی، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کے اسے قتل کرو۔ وہ وقت ضرور آئے گا اور وہ گھڑی ضرور آئے گی، اسے دیکھنے کی ہم میں سے ہر ایک کو تمنا ہونا چاہیے۔ ان غلیظوں اور پلیدوں کا ساتھ آج مسلمان دے رہے ہیں، مسلمان ملک دے رہے ہیں، اسلام کے نام لیوا دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے اور ہم مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ترجمان اسلام کہتے ہیں، جو اسلام کے داعی کہلاتے ہیں، جو بڑے بڑے جانشین کہلاتے ہیں، ہماری زبانیں گنگ ہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم بولتے بھی نہیں ہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے، ہم زبان کی طاقت کو ان کے خلاف استعمال کریں، قلم کی طاقت کو ان کے خلاف استعمال کریں۔ اسلام کی ہر ممکنہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، آپسی اتحاد کی ضرورت ہے، آپسی اتفاق کی ضرورت ہے، اور جو باطل طاقتیں ابھر رہی ہیں ان ابھرتی ہوئی طاقتوں کو سمجھنے اور ان کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مکمل پوری طور پر تیاری کی ضرورت ہے۔ حج جیسے مقدس عمل کو اس کی جو سیکورٹی لی جاتی ہے سعودی کی طرف سے، ایک یہودی کمپنی کی طرف سے لی جاتی ہے۔ اب یہود ہماری حفاظت کریں گے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور فتح مکہ کے بعد
اور حجۃ الوداع کے بعد بالکل جزیرۃ العرب کی زمین کو ان یہودیوں اور ان پلیدوں سے پاک کرنے کا نبی نے حکم فرمایا تھا. آج نہ صرف ہی کہ ان کو بسایا جا رہا ہے اور ان کو جگہ دی جا رہی ہے بلکہ ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں, ان کو اپنا ہمدرد کہا جا رہا ہے. اور ایک خبیث کسی جو مقرر کی میں تقریر سن رہا تھا, یا یہ کہ وہ اپنی بات بتا رہا تھا فیس بک پر اور کہہ رہا تھا اس روئے زمین پر مسلمانوں کا دشمن اسرائیل نہیں ہے بلکہ فلسطینی ہے. اس خبیث ملعون پر 1000 بار لعنت ہو, وہ یزید سے بڑا لعنتی ہے, اس سے بھی بڑا خبیث ہے, اس پر 1000 بار لعنت ہو ایسے لعنتیوں پر جو یہ بات کہیں, جو اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے اپنے بچوں کو یتیم کر کے بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے, ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں, سرزمین قدس کی حفاظت کر رہے ہیں, اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں, ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم وہاں جا نہیں سکتے, ہمارا فرض جو تھا کہ وہاں جاتے اور ان سے جنگ کرتے اور ہر طرح سے ان سے مقابلہ کرتے, ہم نہ جا سکنے کے باوجود ان پر ہم الزام لگائیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے, اور یہ کہاں کا ایمان ہے, اور یہ کہاں کا انصاف ہے. میرے محترم بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے, خلاصہ کلام یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذاتی طور پر بھی دیندار ہوں, اپنے معاشرے کو بھی دیندار بنائیں, آپسی اتحاد و اتفاق کو بھی ہم برقرار رکھیں, اور ہر اٹھنے والے فتنے پر ہماری نگاہ ہو, اور دشمنوں کی چالوں پر ہماری نگاہ ہو, اور دشمنوں کے ارادوں پر ہماری نگاہ ہو, اور اس کا توڑ ہم پیدا کریں. اور ایسے منافق جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے مانند سعودی اور خادم حرمین شریفین کہلاتے ہیں, ان سے پاک ہو حرمین شریف ہے, اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. اور ایسے فرمانروا, ایسے حکمراں آئیں جن کے دل تقوی پناہ ہوں, جو خوف خدا رکھتے ہوں, جو شمس الدین کا دل و دماغ رکھتے ہوں, جو بغیر تہجد کے پڑھے ہوئے وہ رہتا نہیں تھا, جو تہجد کا پابند تھا. ایسے فرمانروا بھی تھے, ایسے حکمراں بھی تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہو, جو حضرت عمر کا نمونہ ہو, جو حضرت عثمان کا اسوہ ہو, جو حضرت علی کی سیرت کو اپنانے والے ہوں, جو مروان کے اور اس کے چیلوں کے جانشین نہ ہوں, بلکہ ان پاکیزہ ہستیوں کے نمائندے ہوں اور ان کی سیرت کو اپنانے والے ہوں. ایسے حکمران کو ملے, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے کوشش کریں, اور اس کے لیے جو ایسے ظالم اور جابر اور طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو جو ابریاء ہیں, اتقیاء ہیں, پرہیزگار ہیں, جن کی زندگی اسلام سے عبارت ہے, سلمان عودہ جیسے لوگ, ان کے لیے بار بار پھانسی کا حکم سنا رہے ہیں. یہ غلیظ پلید یہ ایک دن جہنم میں چلیں گے اور مریں گے اور کٹیں گے. جو ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اس طرح کی سزائیں دے رہے ہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں غارت کرے, تباہ کرے, برباد کرے, اور حرمین شریفین کی خدمت ایسے اتقیاء و ابریاء کے سپرد ہو, ایسے اسلامی تب رکھنے والے کے سپرد ہو, جو طیب اردگان جیسے لوگ ہوں, جو حمیت اسلامی سے بھی پر ہوں, جن کے اندر ہمت ہو, جو جبانت سے دور ہوں, جو بزدل نہ ہوں بلکہ بہادر ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.